اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 سے 149 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو بس نہ آپ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوو گے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھر پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت بھی ہے۔ سلیم الفطرت آدمی اسلامی احکامات پہ غور کرے گا تو یقیناً اس کو اس میں قلبی راحت اور سکون میسر ہوگی، کیونکہ دین کا تعلق خاص طور پہ اس کے دل کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دین اسلام اس کو پرکھنا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے کہ سابقہ کتابیں ان کو لے لیں، تورات و انجیل ہے، اور اسی طرح حقائق کو سامنے رکھ لیں، تو جو اس کے بالکل موافق نظر آئے گا وہ دین اسلام ہے۔ اہل کتاب تورات و انجیل جس کے حق ہونے کی گواہی دیں گے وہ یہ دین اسلام ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو خوب کھول کے ذکر کیا کہ یہ جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی ہیں نا، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کے حق ہونے کو اور اس دین کے سچے ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنی اولادوں سے واقف ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان کے اندر ایک بری خصلت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، یعنی ضد و عناد پہ اڑ جائیں گے، میں نہ مانوں، اس صورت پہ آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے حق تو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ان عادات کا شکار ہو جائے گا وہ ضرور حق سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی بڑا چھوٹا اور فلاں ایسے کہے گا تو ہم نے اسی طرح ہی چلنا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جس طرف قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور آرڈر ہے ہم نے اسی طرف پلٹتے جانا ہے، یہ حق ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی میزان مقرر کر لیں، جس طرح کہ یہ عیسائی اور یہودی تھے، انہوں نے ایک اپنی طرف سے میزان مقرر کی ہوئی تھی، جس میں سابقہ آیات میں بھی بات ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کو ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کی اس بات کا رد کیا کہ تم بنی اسرائیل کے بھی سارے پیغمبروں کو نہیں مانتے ہو، پیغمبروں کو شہید کیا نا، وہ بنی اسرائیل کے ہی تھے۔ تو ایک سمت خود سے انہوں نے متعین کی جس کی بنیاد پر وہ بہکتے گئے، جبکہ حق اس چیز کا نام نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، چاہے وہ من کے مطابق ہے یا من کے خلاف ہے، قوم برادری کے موافق ہے یا اس کے خلاف پڑتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر کوئی اور میزان ہے تو پھر یہ نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ اور سبب یہی ہے
اور مقصد یہی ہے کہ حق یہ ہے، لوگوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، ان کے اندر کمی کوتاہی آتی رہے گی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا تم نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اس کے مطابق پرکھنا ہے، اس کے مطابق لے آنا ہے۔ اہل کتاب نے ایسا نہیں کیا تو وہ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، اسلام کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے زبانی فرمایا، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پھٹکار کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار ان کی زبانی سے یہ کروایا کہ ہم نے ان کے اوپر پھٹکار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیکتمون الحق کا، وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ علم ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، اس کے باوجود بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں اس کے الٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس چیز پہ خوب غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور تمہارے اس چھپانے کی وجہ سے یا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے یا عمل نہ کرنے کی وجہ سے حق تبدیل نہیں ہو رہا۔ وہم یعلمون، اور فرمایا کہ ان کو علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بری خصلت تھی ان کی جو ایمان سے رکاوٹ کا سبب بن گئی۔ اور اگر آج بھی کسی میں اس طرح کی خرابی ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ یقیناً وہ حق سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ الحق من ربک، سمت کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہونی چاہیے جو تمہارے رب کی طرف سے آ رہا ہے نا، وہ حق ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث آپ نے بلکہ سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آرڈر ارشاد فرماتے ہیں نا جناب جبریل علیہ السلام کو، تو جب یہ حکم آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی، تو فرشتے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح محسوس ہوتا ہے جب ان کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں جبریل کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قال الحق کا، تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے، ابھی سنا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے، کیا پیغام ملا ہے، لیکن جواب ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے سمت، یہ ہے انسان کا راستہ، اس کو منہج بھی کہہ لیں، مسلک بھی کہہ لیں، یہ ہے وہ طریقہ۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قال الحق کا، جو بھی ہمارے رب نے فرمایا نا وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر ہونی چاہیے، جو اللہ رسول کی طرف سے یہ دین آ رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، کمی کوتاہی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حق کیا ہے؟ الحق من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے آ رہا ہے نا وہ حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو لہٰذا اس میں تم نے کسی صورت شک نہیں کرنا۔ اب شک کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو علم یقینی نہیں ہوتا نا تو پھر انسان کو شک ہوتا ہے۔ اب دوسری چیزوں کے اوپر یہ انسان کو پک ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، اس سے واسطہ پڑا ہوتا ہے ان چیزوں سے، یا نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ بار بار ان چیزوں کے سننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دماغ میں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ آتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، کہتے ہیں تو اڈے کو نہیں سنیا، نواں ہی مسئلہ سنا ہم نے، تو اتنی دیر سے یہ چلا آ رہا ہے تو یہ تو ہم نے یہ چیز نہیں سنی ہے۔ تو فرمایا یہ خوب یاد کر لو، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اس میں شک نہیں کرنا، کیونکہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، باقیوں میں ہو سکتی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے بارے میں انسان شک کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و تردد تمہارے ذہن و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر بندے نے ایک سمت متعین کی ہوتی ہے، وہ اسی طرف پھرنے والا ہے۔ اب ایک آدمی نے سمت متعین کر لی ہے کہ جو فلاں کہے گا نا میں اس کی بات کو مانوں گا، جو فلاں کہے گا ہر کسی، اور اس کی موٹی سی مثال لے لیں، 4 فرقے بنے ہیں نا، 4 فرقے بنے قرون اولیٰ کے بعد، شافعیہ 4 ائمہ کے نام پہ نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب کے جب یہ متعین کر لیا کہ فلاں یہ کہے گا، جو یہ کہے گا نا ہم وہ مانیں گے، اس کی بنیاد پہ یہ فرقے کا تعین بھی ہو گیا، فرقہ بھی بن گیا، اور اس صورت میں چلتے 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 آج یہ 4 تقسیموں میں بٹ گئے، اور اس کے بعد یہ 72، اور آج انگن تو ہی بڑی ہیں، فلاں یہ کہے گا، جو یہ کہے گا، جو اس کی تفسیر فلاں یہ کر دے گا، ہم وہی ماننے والے ہیں۔ تو بھائی انسان کوئی بھی پیغمبر کے بعد پرفیکٹ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس کی ہر بات کو اسی طرح مانا جائے جس طرح قرآن، یہ اتھارٹی صرف قرآن و حدیث کے پاس ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ تو جو وہ ہے وہ حق اور سچ کی بنیاد ہے۔ سمت اپنی یہ بنائیں کہ جو اللہ رسول کی طرف سے پیغام آئے گا ہم نے اس کو ماننا ہے، یہ ہے سمت۔ اگر سمت الٹ ہو گئی تو پھر ساری زندگی بہکتے رہیں گے۔ تو فرمایا نا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک نے اپنی ذہن و دماغ میں ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ اگر آپ کی سمت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہوگا میں نے وہی ماننا ہے، تو وہ اسی کو مانیں گے چاہے اس کے خلاف بھی بسا ہوگا چیز آ جائے، اور ایسا ہوا۔ اور اگر آپ کا نظریہ یہ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کو مانیں گے تو کمی کوتاہی ہو سکتا ہے، ان کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو، یہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں، اور بسا اوقات اس کے خلاف کوئی غلطی بھی ممکن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں نے ان احادیث کا رد کر دیا، ان احادیث کا کہ جو
ان کے قول و اقوال کے خلاف تھیں. اب تو کیا ہوا, تو انہیں حدیث کو تو چھوڑ دیا نا, تو یہ حق کہاں سے ہوا؟ اسی طرح دیگر ائمہ کو دیکھ لیں گے, اور اس کے بعد چلتے چلتے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے اپنی سمت کو درست کریں, اپنے منہج اور مسلک کو درست کریں. وہ کیا ہونا چاہیے کہ جو اللہ رسول, یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. تو لہذا فرمایا ہر ایک کی ایک سمت ہے, اس کو درست ہونا چاہیے. یہ پہلے درست ہوگی تو سارے اعمال اس کی بنیاد پہ کیا ہو جائیں گے, درست ہوں گے. مثلا نماز ہے تو کس طریقے پہ پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. اگر یہ نہیں ہوگا طریقہ تو پھر کیا ہوگا, جو فلانے آج امام نمازیں موجود ہیں نا, یہ نماز حنفی ہے, نماز شافعی ہے, نماز امامیہ ہے, مل جاتی ہے نا. کیا ہے, پیچھے ایک سمت متعین کی ہوئی ہے کہ جو فلاں کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے. تو ہم نے بھائی وہ کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر کر دی ہے. تو جب یہ نظریہ, یہ سمت ہوگی نا, یہ سمت درست ہے اور یہی حق ہے. تو فرمایا فاستبقوا الخیرات, اس کے بعد سمت کو اس کو متعین کرو, اس کو درست کرو, اور اس کے بعد نیکیوں کے اندر کیا کرو, مقابلہ کرو, آگے بڑھو. کیونکہ اعمال کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے. کسی قوم, برادری, نسل یا لسانیات کی زبان جو ہے وہ اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے والے. فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا نام لے لے کے فرما رہے ہیں کہ تم عمل کر کے آنا, قیامت کے دن جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا نیکیوں میں دوڑ ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک رویہ, اور یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے, ہم توحید والے ہیں, ہم ایسے کر لیتے ہیں, ہم کوئی خاص عمل لے لیں وہ کر لیتے ہیں, لہذا ساڑی بخشش پکی ہے. اور بھائی اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت ملی ہے کہ نہیں ملی, اہل بیت کو گارنٹیاں ملی ہیں نا, اس کے باوجود بھی ان کو کیا کہا کہ آپ کوئی عمل نہ کرو آپ, بلکہ وہ زیادہ عمل کرنے والے تھے, زیادہ وہ ان چیزوں پر. یعنی اسلام کی روح یہ ہے اور تعلیم یہ ہے کہ کسی چیز کو فوکس کر کے اور بندہ سمجھ لے کہ میں پکا جنتی ہوں, یہ اسلام کی روح نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. بلکہ جتنے بھی اعمال ہیں انسان اس کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہو اور ان میں دوڑ لگاتا ہو, فاستبقوا الخیرات, مقابلہ کرتا ہوں. جس طرح اس کی بہترین مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جنتی ہونے کے باوجود بھی نیکیوں کی کتنی خواہش اور کتنی تڑپ اور کتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا تھا. یہ ہونا چاہیے. تو فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. باقی رہی بات جس منہج, عقیدے, نظریے, دنیا کے جس خطے میں جس حالت میں بھی تم چلے جاؤ نا, تمہیں اللہ کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے, اس کے سامنے اپنے کیے کا سب کا حساب دینا. اب جو اچھا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور اگر کوئی برے عمل کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, دیکھیں نا سامنا ہوگا نا, ماں باپ کی مخالفت کرتا ہے وہ سامنا ہوگا تو ماں باپ کیا کہیں گے, ٹیچرز کی مخالفت کر رہا ہے تو استاد کیا کہیں گے, ہوتا ہے نا ایسے. اگر اللہ کی مخالفت کریں گے تو اللہ کیا کہے گا. یہ نظریہ ہوا نا, تو پھر سمت بھی انسان کی درست ہو جائے گی کہ میں نے اللہ کی بات ماننی, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. کیونکہ قیامت کے دن کسی اور کے سامنے تو پیش نہیں ہونا, کس کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ رسول کے سامنے نا. تو پھر یہی اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تاکہ آخرت میں شرمندگی نہ ہو. فرمایا تم جہاں بھی ہو, جس نظر بھی ہو, جس جگہ پر بھی ہو, تمہیں اللہ لے کے آئے گا اور اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل, اتنا بڑا, اتنی جہان اور مخلوق کو جمع کیسے کیا جائے گا, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ایک کن اور ایک نفخے کے ساتھ یہ سب ممکن ہو جائے گا. اور اسی طرح فرمایا اگلی آیت میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب اس حکم کو مزید تاکیداً ذکر کیا گیا کیونکہ ایک بہت بڑا دھڑا اس کے مخالف تھا یہود و نصارہ کہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے, اور پھر یہ ساری ایک تہذیب بھی رواج پا چکی تھی. تو پھر بار بار یہ اگلی آیت میں بھی اس کا آئے گا, 3-4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں نا, اب قبلہ بیت اللہ ہے, یہ نہیں کہ چلو وہ ہے اب ادھر یہ زیادہ لوگ ہیں تو لہذا ادھر ایسے کر لیتے ہیں یا کچھ دیر بعد کر لیں گے. فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, دنیا کہ جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں نا, مدینے سے ہٹ کے اور کسی علاقے میں بھی چلے جائیں, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, نماز کے لیے, قیام کے لیے آپ کو جس سمت کا تعین کرنا وہ کیا ہے, وہ قبلہ ہے, یعنی قبلہ کی طرف, یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اب حق کیا ہے, یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رب کی طرف سے آیا ہے نا وہی حق. پہلے کیا تھا, بیت المقدس تھا نا, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا, یہ ہے. یعنی ان چیزوں کے آنے کے باوجود بھی حق کیا ہے, وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا وہ ناسخ کی صورت میں, یعنی بیت اللہ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس ہے, اب بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں چیزیں اسلام یعنی دین کے اندر تھیں.